السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان تنازع بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں دو وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹسز بھیجے گئے ہیں اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر جو الزامات عائد کیے ہیں اس کے ثبوت ساتھ لے کے آئیں، ادروائز ان کے خلاف انکوائری کی جائے گی، کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرا سے ان کی تقاریر کا جو متن تھا وہ بھی منگوا لیا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے حوالے سے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ایک سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ایک اجلاس ہوا اور دوسرا صدر پاکستان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا۔ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اعظم سواتی جو ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے بس میں ہو تو وہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں۔ جبکہ صدر پاکستان کی سربراہی میں ایک اجلاس جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں DG/IT جو ECP ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ جو 37 اعتراضات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے عائد کیے ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ یہ 37 اعتراضات جو تھے، یہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں الیکشن کمیشن نے ریز کیے تھے کہ جناب 37 اعتراضات ہیں اور یہ جو ووٹنگ مشین ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے الیکشن کروائے جائیں، یہ 2023 کے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب 37 اعتراضات سامنے آئے تو اس پہ اعظم سواتی جو تھا، انہوں نے اعظم سواتی فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں ریلوے کے، انہوں نے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے خلاف انہوں نے الزامات عائد کیے، کرپشن کے الزام لگائے گئے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس کو عارف علوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے چیئر کیا۔ وہاں پر فواد چودھری اور اعظم سواتی تھے۔ وہاں پر بھی DG/IT جو ہے ان پہ خاصا پریشر ڈالا گیا۔ اس والے سے آج الیکشن کمیشن نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں انہوں نے ان دونوں وزراء سے وضاحت مانگ لی ہے۔ اچھا ناظرین، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریگولیٹر ہے جس کا کام الیکشن کروانا ہے، اور گورنمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے۔ گورنمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے، قانون بناتی ہے، ان قوانین کی روشنی میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرواتا ہے۔ اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے کروایا جائے، لیکن اس پہ اپوزیشن کو شدید اعتراض ہے، جس میں PMLN بھی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اس میں پارٹی بھی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا طریقہ جو ہے بیلٹ کے ذریعے سے ووٹنگ کا، اسی کو برقرار رکھا جائے، اور EVM ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک طرف اپوزیشن ہے، دوسرا گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ اس پہ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے، جس کا کام تھا کہ دونوں فریقوں کو بٹھاتے اور کوئی قابل عمل حل ڈھونڈتے، وہ بھی ایک پارٹی بن گئے ہیں۔ اور اب مسئلہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ کا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے معذرت کر لی کہ وہ EVM کے تھرو الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف الیکشن کمشنر کیوں بضد ہیں کہ جناب ہم اس کے EVM کے ذریعے سے الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا ناظرین۔ ماضی میں 2017 میں الیکشن کمیشن کے جو رولز تھے وہ ریوائز کیے گئے۔ ان رولز میں کی جو سیکشن 103 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دا کمیشن میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹس فور utilization of electronic voting machine EVM and biometric verification system in by-elections in addition to the existing manual procedure for voters verification, casting and counting of votes to assess the technical efficacy, security and financial feasibility of electronic voting machines and biometric verification system and shall share the that results with the government۔
یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یہ جو بایو میٹرک مشینز اور ای وی ایم الیکٹرانک مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ان کو بائی پولز جو ہیں جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر استعمال کرے گا اور دیکھے گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ جنریٹ کرے گا اور وہ رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گا کہ جناب ہم نے یہ چیک کیا ہے اور یہ ہماری رپورٹ ہے اور بائی پول میں اس کی آزمائش کی جائے گی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ خضر عزیز جو ڈی جی آئی ٹی ہیں، یہ وہی ڈی جی آئی ٹی ہیں جنہوں نے اعتراض لگائے 37 آبجیکشن لگائے، یہ وہی ڈی جی آئی ٹی ہیں جن کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جنہوں نے الزام لگایا کہ مجھے جناب منسٹرز نے مجھے تھریٹ کیا، مجھے انڈر پریشر کیا کہ میں اعتراضات واپس لوں۔ یہ خضر حیات صاحب جو ہیں یہ ڈی جی آئی ٹی تھے اس وقت بھی 2017 اور 18 میں بھی۔ 2017 کے اینڈ میں یا 18 کے شروع میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس رول کے تحت اس چیز کے تحت اسپین سے 40 کروڑ روپے کی مشینیں منگوائیں تاکہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر انتخابی حلقوں میں اس کو استعمال کیا جائے۔ اچھا، یہ جو خریداری کی گئی، یہ جو پرچیز کی گئی، یہ بھی خضر عزیز صاحب کی ریکمنڈیشن پر کی گئی۔ انہوں نے ان ای وی ایم مشینز کو پسند کیا اسپین والی کو اور وہ منگوا لی گئیں اور اس کے بعد اسی قانون کے تحت جو 2018 کے بائی پولز ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں کئی پولنگ اسٹیشنز پر یہ ای وی ایم مشین لگائی گئی۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں جو کلثوم نواز کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ای وی ایم مشینز کچھ پولنگ اسٹیشن پر لگائی گئیں۔ اس طرح پشاور میں یہ یوز کی گئیں، اس طرح ملتان میں یہ یوز کی گئیں اور بایو میٹرک سسٹم کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ تو اس الیکشن میں جو رزلٹ سامنے آیا اس میں اس کے تحت ایک رپورٹ جنریٹ کی گئی۔ یہ رپورٹ جو تھی یہ خضر عزیز صاحب جو اس کا ڈی جی آئی ٹی ہیں اور اب بھی ہیں، انہوں نے ہی یہ رپورٹ جنریٹ کی اور یہ رپورٹ سیکریٹری بابر یعقوب اور جو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس سردار رضا صاحب، ان دونوں کی مشاورت سے، ان کی اپروول سے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور وہ آج بھی پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے اور اس میں ای وی ایم مشین کی بڑی تعریف کی گئی، بایو میٹرک سسٹم کی بڑی تعریف کی گئی اور یہ سجسٹ اور ریکمینڈ کیا گیا کہ اس کے تحت آنے والے الیکشنز کروائے جائیں کیونکہ یہ زیادہ پائیدار ہے، زیادہ اہم ہے اور اس میں رزلٹ جلدی آ جاتا ہے۔ یہ رپورٹ ابھی بھی پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اس رپورٹ کی روشنی میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب اگلا الیکشن جو بایو میٹرک کے ذریعے کرایا جائے گا اور انہوں نے کچھ مشینز بھی بنا لیں۔ اب مین وائل جو چیف الیکشن کمشنر تھے وہ چینج ہو گئے، سردار رضا صاحب کی مدت پوری ہو گئی، وہ چلے گئے اور ان کی جگہ پر سلطان سکندر راجہ صاحب نئے چیف الیکشن کمشنر بنے عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ کے ساتھ۔ اس وقت میں نے بڑا آبجیکشن لگایا، بہت سارے میڈیا میں بڑا آبجیکشن ہے کہ جی سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ سعید مہدی کے بڑے کلوز، بلکہ ان کے داماد ہیں اور سعید مہدی جو ہیں وہ نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہیں، اس کے پرنسپل سیکریٹری تھے، شہباز شریف کے ایڈوائزر تھے، نون لیگ کے الیکشن سیل کے ہیڈ تھے۔ 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں نون لیگ کی الیکشن کیمپین کو انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا اور انہی کی وجہ سے ان کی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے اور وہ آج بھی شریف فیملی کے بڑے لوائل ہیں۔ لیکن اور سلطان سکندر راجہ کو جو اہم پوسٹنگ ملیں وہ ساری انہی کے دور میں ملیں۔ تو بڑی حیرت ہوئی جب سلطان سکندر راجہ کو عمران خان صاحب نے الیکشن کمشنر لگا دیا بعد، اور اب وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ ہی از ہیونگ ٹیسٹ آف ہز اون میڈیسن، تو وہ اب اس کا مزہ بھی چکھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو تھی وہ الیکشن کمیشن نے لکھی ہوئی ہے، آج بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن وہی الیکشن کمیشن جس نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا کہ آنے والے الیکشن 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے سے ہونے چاہیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہونے چاہیے، وہی اس پہ آبجیکشن لگا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو اسے ریکمینڈ کر رہا تھا اب اسی پہ آبجیکشن لگا رہا ہے۔ میرے کچھ سوالات ہیں ناظرین۔ ایک ریگولیٹر ہے الیکشن کمیشن، اس کا کام ہے کہ وہ جو لا بنے اس کے مطابق الیکشن کروائے، اس کی فیزیبلٹی کو دیکھے۔
میرے سوال یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سے سلطان سکندر راجہ آئے ہیں بہت سارے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں میرا مطلب ہے ڈسکا کا الیکشن ہوا، سیالکوٹ کا الیکشن ہوا، وزیر آباد کا الیکشن ہوا، خوشاب کا الیکشن ہوا، سندھ میں الیکشن ہوا، کے میں الیکشن ہوا۔ ان سارے الیکشنز میں سلطان سکندر راجہ صاحب، گورنمنٹ آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ ای وی ایم کے تھرو الیکشن کریں، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہی تھی۔ تو آپ نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لا موجود ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ای سی پی کا رولز کا 103 سیکشن ہے، یہ بڑا کلیئر ہے۔ آپ نے پائلٹ پروجیکٹ، آپ کے پاس مشینیں بھی تھیں، کسی ایک پولنگ اسٹیشن میں آپ نے بائیو میٹرک کا تجربہ کیا؟ کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ لا تو یہی کہتا ہے کہ ضمنی الیکشنز میں آپ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر استعمال کریں۔ آپ کے پاس مشینیں بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ نے 40 کروڑ روپے کی یہ مشینیں خریدی ہیں، اور آپ نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا تھا، ایسٹیمیٹ بھی دیا تھا کہ شاید 4 ارب روپے کی ٹوٹل ساری مشینیں آ جائیں گی۔ تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن آئے، اس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا، آپ کے پاس مشینیں تھیں، آپ کنٹونمنٹ بورڈ میں استعمال کر لیتے، وہاں پر اس پہ تجربہ کر لیتے، اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھاتے، گورنمنٹ کو بھی بٹھاتے، انہیں بتاتے کہ نا یہ ہمارے پاس مشینیں ہیں، کچھ گورنمنٹ کی مشینیں لیتے، اس پہ تجربہ کر لیتے، یہ تجربہ کامیاب یا ناکام جو بھی ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے۔ آپ کے ڈی جی آئی ٹی نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ مشینیں بڑی زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں، اور جو ایرر کا مارجن ہے وہ صرف 10% ہے، یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، ایرر مارجن صرف 10% ہے، جبکہ جو بیلٹنگ کا سسٹم ہے اس میں ایرر مارجن بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میں بٹھا کے کوئی درمیانی رستہ نکالتے، کوئی بہتر حل نکالتے، کوئی سجیشن دے دیتے، یہ سجیشن دے دیں چلیں کہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے اس میں ہم ان مشینوں کو استعمال کریں گے، جو گورنمنٹ نے بنائی ہے وہ بھی، جو آپ کے پاس وہ بھی، ان کو استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ لیکن آپ تو اس سائڈ پہ آ ہی نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے سے۔ یہ بڑی حیرت ہے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن اپوزیشن کے ساتھ ایک پارٹی بن چکا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن میں مجھے جو لگ رہا ہے، ایک تو یہ کہ ان کی استعداد ہی نہیں ہے، ان کی اہلیت ہی نہیں ہے، کی قابلیت ہی نہیں ہے کہ کوئی نیا انیشیٹو لے سکیں۔ آپ کے ساتھ انڈیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، 70 کروڑ ووٹ پڑتا ہے، 1.5 ارب کی آبادی میں 70 کروڑ کا ٹرن آؤٹ ہے، اور وہ سارا ای وی ایم کے ذریعے سے ہے۔ اور ہمارے تو شاید 4-5 کروڑ ووٹ پڑتا ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں 4 یا 5 کروڑ ووٹ ہے میکسیمم۔ پچھلے الیکشن میں 1.5 کروڑ ووٹ جو تھا وہ شاید پی ٹی آئی کو پڑا، 1.25 کروڑ پی ایم ایل این کو پڑا، اور کچھ کروڑ کے قریب ووٹ جو تھا وہ پی پارٹی کو پڑا تھا۔ آپ اگر ان ساری پارٹیوں کا ٹوٹل کر لیں تو شاید 4.5 کروڑ سے اوپر نہیں جائے گا۔ کہاں 70 کروڑ ووٹ، کہاں 4.5 کروڑ ووٹ، اور وہ بھی ای وی ایم کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے۔ تو جو فیکٹس ہیں، جو میری معلومات ہیں، اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے اس نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے گورنمنٹ کو کہ ہمیں الیکشن جو ہے ای وی ایم کے ذریعے سے کروانے چاہیے۔ پچھلا جو الیکشن کمیشن تھا وہ اس پہ بڑا اگریسو تھا، وہ انیشیٹو لینا چاہ رہا تھا، لیکن جب سے جلال سکندر راجہ صاحب آئے ہیں اس وقت سے چیزیں بالکل الٹ ہو چکی ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے وہ خاصی مضبوط ہے، وہ ٹوٹی نہیں ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن ای وی ایم کے ذریعے سے نہ ہو۔ تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تنازعہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو موڈریٹر ہونا چاہیے تھا، اس کو درمیانی رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح سے آج انہوں نے نوٹس کر دیا وزراء کو، اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بہتر ہوتا کہ نوٹس کرنے کی بجائے وزراء کو بلایا جاتا اور پیار محبت سے اس مسئلے کو سلجھا لیا جاتا بجائے الجھانے کے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس مسئلے کو الجھانا چاہ رہا ہے، جس کا رزلٹ جو ہے الٹیمیٹلی ٹھیک نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا وہ جمہوریت کا ہوگا، نقصان جو ہوگا وہ اداروں کا ہوگا، اداروں کے کلیش سے جو ہے صورتحال خراب ہوگی۔ تو ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا رول پلے کرے
اور ان تنازعات کو ختم کرے اور درمیانی رستہ نکالے. بہتر ہوگا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے جا رہے ہیں ان کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ای وی ایم کے ذریعے کروا دیا جائے. بہت شکریہ ناظرین. اللہ حافظ.